صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا یاد کر کے سنانے والا سبق ہے وہ ہے حمد باری تعالی، اور یہ ہماری بنیاد ہوگی۔ اس پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں آئندہ فائدہ دیں گی۔ دیکھیے، جب آپ کو نعت شریف پڑھنے کا کسی محفل میں، کسی اجتماع میں، کسی ختم شریف میں، ایصال ثواب کی محفل میں، کسی بھی مجلس، بیٹھک، محفل، گیدرنگ میں موقع ملتا ہے، میٹنگ میں، کانفرنس میں موقع ملتا ہے نعت شریف پڑھنے کا، تو آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس موقع ایسا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 12 منٹ آپ کو دیے گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ حمد باری تعالی پہلے پڑھیے، اس کے 2-3 اشعار برکت کے لیے پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نعت شریف شروع کیجیے۔ اور حمد باری تعالی یہ والی جو ہم نے آج سلیکٹ کی ہے، وہ اس وجہ سے سلیکٹ کی ہے کہ یہ حمد باری تعالی آپ ہر طرح کی محافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض محافل ایسی ہوتی ہیں جن میں عوام ساتھ مل کے پڑھتی ہے، آپ اس طرح کی محفل میں بھی اس نعت کو پڑھ سکتے ہیں، اس حمد کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی سیاسی جلسہ ہے، اب سیاسی جلسے میں یا بعض اوقات شادی والی محفل ہوتی ہے، اب وہاں پہ نا ساتھ پڑھنے والا ماحول عموماً نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں نے سیاسی محفل کا ذکر کیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سیاسی محفلوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ عز و جل آنے والے لیکچرز میں بات ہوگی۔ بہرحال بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں عوام ساتھ نہیں پڑھ سکتی، تو ان طرح کی محفل میں، اس طرح کی محفلوں میں بھی آپ اس حمد باری تعالی کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور مہمانوں میں نعت شریف حمد باری تعالی کی بات چلی، اور گھر والوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی اگر آپ کو نعت شریف پڑھنے کا کہا جائے تو نعت سے تو برکت ہم نے ہر حال میں ہر جگہ پہ حاصل کرنی ہے نا، تو اب ہم ایسے تو نہیں کہیں گے بھئی نہیں، جب ہزاروں کو مجمع ہوگا تو تب ہم نے حمد باری تعالی پڑھنی ہے یا نعت پڑھنی ہے، تو یہ 2-4 بندوں میں، یہ گھر والوں میں نہیں پڑھنی، ایسے تو نہیں نا۔ نعت الحمدللہ اور حمد باری تعالی تو آپ اکیلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس حمد باری تعالی کو آپ اکیلے میں پڑھیں، اور اس کے جو ہم وزن حمد باری تعالی ہوں گی، نعتیں ہوں گی، آپ اس کو اکیلے میں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذوق ملے گا۔ تو آپ اس حمد باری تعالی کی اہمیت کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ عوامی اجتماعات، گھریلو محافل، ایصال ثواب کی، شادی والی، اور اس کے علاوہ مل کے عوام جس میں پڑھ سکے، جس میں عوام مل کے نہ پڑھ سکے، یا تنہائی میں، ہر جگہ پہ یہ حمد باری تعالی اور طرز آپ کو انشاءاللہ عز و جل ذوق دے گی۔ اس حمد باری تعالی میں جو کلام ہے وہ ہے امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت، مولانا محمد ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم اللہ علیہ، جو الحمدللہ رب العالمین میرے پیر و مرشد بھی ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ ہم زیادہ تر کلام جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے بعد جو ہم زیادہ کلام سیکھیں گے وہ امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت کے ہوں گے۔ اس کے بعد دیگر مستند شعراء کہ جن کے کلام ایسے ہیں کہ جو مستند ہیں، جس میں شرعی طور پر غلطیاں نہیں ہیں، اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ جس پہ علماء گرفت فرمائیں، ہم اس طرح کے کلام انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اس حمد باری تعالی کو سلیکٹ کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ اس میں آپ کا ردھم سیٹ ہوگا، ایک نہیں بلکہ بہت سارے فائدے ہیں۔ ردھم سیٹ ہوگا اسی حمد باری تعالی میں، آپ کا ٹیمپو سیٹ ہوگا اسی حمد باری تعالی میں، جو آپ کے سر ہیں وہ پکے ہوں گے اسی حمد باری تعالی کو سیکھتے ہوئے۔ آپ کی جو آواز ہے وہ نیزل وائس ہے، یا آپ سینے کی یا گلے کی آواز میں پڑھتے ہیں، اسی حمد باری تعالی میں ہی آپ ان کو اس میں ڈیفرنس کر سکتے ہیں۔
آپ کی اسی میں تربیت انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گی. تلفظ، ادائیگی، ردھم، ٹیمپو، سر اور نیزل وائس، گلے کی آواز، یہ دیکھیں کتنے فائدے ہو گئے. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل ہم جو کریشنز ہیں، جگہیں ہیں جن کو کلاسیکل والے مرکیاں بولتے ہیں، وہ بھی اس حمد باری تعالیٰ میں موجود ہیں. اچھا، ایک ٹیکنیکلی جس کو دیکھیں ٹرمینالوجی جو ہے وہ ایک استعمال کی جاتی ہے، آس کسی کو دھیما کر کے چھوڑ دینا، وہ ٹیکنیک بھی اس حمد باری تعالیٰ میں یوز ہوتی ہے. تو اس حمد باری تعالیٰ کے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ پڑھی جا سکتی ہے. پھر ذوق دینے والی حمد باری تعالیٰ ہے، اور پھر یہ ہے بھی حمد باری تعالیٰ، مطلب اللہ کا ذکر ہے نا. تو پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ 5 6 7 چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی. ردم ٹھیک ہو جائے گا، تلفظ ٹھیک ہو جائے گا، ٹیمپو ٹھیک ہو جائے گا، نیزل وائس اور گلے کی وائس کا ڈفرینس ہمیں پتہ چلے گا، سر پکے ہو جائیں گے، اور ساتھ انشاءاللہ عز و جل یہ جو کریشنز ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہماری بیس بن جائے گی، ہماری بنیاد بن جائے گی. بنیاد کس چیز کی؟ کہ اس کے وزن کو ہم سمجھیں گے، اس طرز کو سمجھیں گے، اور اس طرز کی اور اس وزن کی جتنی بھی نعت شریف ہوں گی، جتنی بھی حمد باری تعالیٰ ہوں گی، ہم نے ان کو بھی ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک طرز ہمیں بہت ساری جگہوں پہ کام آئے گی. ہم اس کی اضافی استعیوں کو لگا کے ہم مختلف حمد باری تعالیٰ بھی بنا سکتے ہیں، مختلف نعت شریف کو بھی بنا سکتے ہیں، مطلب ملا کے نا، استعیوں کو ملا کے. یہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے لیکچرز میں یہ تفصیلی بات ہوگی. یہ تھوڑی سی میں نے مختصر اس کا تعارف کروا دیا تاکہ آپ کا ذوق بڑھے، آپ کی توجہ بڑھے، اور آپ مجھے ذوق کے ساتھ سبق سنائیے تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک اچھی بنیاد بن جائے. اچھی بنیاد بننے کے بعد پھر جب آپ اگلی نعتوں کو سیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا. اب یہ ایسی نعت نہیں ہے کہ ایسا آپ کے ذہن میں اگر ایسا آئے کہ یہ حمد باری تعالیٰ چونکہ بس سر کو آتی ہے تو آسان ہے تو یہ شروع میں یہی شروع کروا دیے، ایسا نہیں ہے. اس کو باقاعدہ اس کے فوائد کو دیکھ کر، فضائل و ثمرات کو دیکھ کر ہم نے اس حمد باری تعالیٰ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ہم نے اس کو فرسٹ میں بیسک جو ٹپس ہیں، ہماری بیسک جو اسباق ہیں بنیادی طور پہ اس میں ہم نے ایڈ کیا. تو وسائل بخشش کتاب کا نام ہے. وسائل بخشش کے صفحہ نمبر 92، 92، سبحان اللہ کتنا پیارا عدد ہے. 92 جو ہے نا، یہ اس کے اعداد کو جمع کریں تو لفظ بنتا ہے محمد، یعنی پیارے آقا مدینے والے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی اسم گرامی، سبحان اللہ. اور دیکھیں کیسا عدد، نسبتیں مل گئی نا. تو جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تحفہ ملتا ہے تو تحفے کو جب خوب اس کی اچھی پیکنگ کی جائے، ساتھ اس میں خوشبو لگائی جائے ہیں، ساتھ اس میں کارڈ لگایا جائے، ساتھ جو ہے وہ پھول گلاب کا رکھا جائے، تو اس تحفے کی اہمیت، اس کا ذوق، اس کا محبت، مطلب اس کی جو دل میں قدر ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین، جو نیک حضرات ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو نسبتوں سے جوڑ دیتے ہیں. اب جیسے جو میرے کچھ پرسنل نمبرز ہیں، ان میں اگر مثال کے طور پہ 26 آیا ہوا تو میں نے 26 کی نسبت سے اس کو دیکھ لیا، 25 آیا تو 25 کی نسبت سے دیکھ لیا، 12 ہے تو 12ویں کی نسبت سے دیکھ لیا، 11 ہے تو 11ویں کی نسبت سے دیکھ لیا، 5 آیا تو پنجتن کی نسبت لگا لی، 4 آیا تو 4 یار کی نسبت لگا لی، اسی طرح 63 کی نسبت لگا لی، 72 کی نسبت لگا لی، 92 کی نسبت لگا لی، 786 کی نسبت لگا لی. یہ نسبتوں کے ہمارے جو کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، ہمارے جو موبائل کے کوڈز ہیں، لیپ ٹاپ کے کوڈز ہیں، ہماری جو ویب سائٹس کے کوڈز ہیں، ہماری جو دیگر اپلیکیشنز ہوتی ہیں، دیگر سوشل ویب سائٹس جو ہوتی ہیں، دیگر اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان میں جو پاسورڈز رکھے جاتے ہیں. تو اب ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، چونکہ ہماری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے کہ ہم نسبتوں سے بخشے جائیں گے. اعمال کے سر پہ بخشش ناممکن ہے. یا کوئی پکی بات بتا دو، اعمال تو شیطان نے بھی بہت کیے تھے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو قبول فرماتا نیتوں سے، محبتوں سے، خلوص سے، ہے نا. تو جب ہمارے اندر خلوص ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا، عاجزی ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے. اور پھر اعمال اگر قبول ہو بھی گئے تو ہماری بخشش پھر بھی ناممکن اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اعمال تو ہیں ہی ناقص.
ہم جتنے بھی اس کو سجا سوار لیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا بہت زیادہ کمیاں رہ جاتی ہیں. ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. تو یہ نسبتیں ہی الحمدللہ ہمیں کام دیں گی. تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. بحر و بر، بحر کہتے ہیں پانی کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو. تو ہی مالک کے، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو تو ہی مالک بحر و بر پڑھتے ہیں تو کاف کے نیچے زیر آئے گی، اور جس طرح انگلش ہے نا آف، او ایف آف، تو اس کا مطلب بنتا ہے اردو میں کا یا کی یا بعض اوقات کے، ہے نا. تو یہ جس جگہ آف بنتا ہے نا اسی کا مطلب اس کو ٹرانسلیشن کر لیں تو اردو میں زیر بنے گی ہیں تو ہی مالک کے. اب جو زیر آئے گی اس کا مطلب کا کی یا کے ہوگا. تو ہی مالک کے بحر و بر، یعنی تو بحر و بر کا مالک ہے، یہاں پہ کہا جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. اسی طرح اگلا جو اس کی یہ پہلی ہوگی سنچائی استائی اور دوسری ہوگی سنچائی. تو ہی خالق جن و بشر ہے. تو ہی خالق، کاف کے نیچے زیر ہے، خالق جن و بشر ہے، یعنی تو جن و بشر کو کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے مزید ہم پرناؤنسیشن اس کے دیکھ لیتے ہیں. تو ابدی، ابدی نہیں آبادی. ٹھیک ہے. تو ابدی ہے. تو ازلی، ازلی، ازلی نہیں ازلی، آزالی، ازلی ہے. تیرا نام علیم و علی، علیم کے نیچے آئین کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے زبر ہے، علیم و علی. ذات تیری سب سے برتر ہے، برتر. اب اس تلفظ کا خیال نہیں رکھیں گے تو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بدتر سمجھ لیا، ذات تیری سب سے بدتر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو یہ دیکھیں کتنا غلط معنی بن گیا. تو بدتر یعنی سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ کیا ہے برتر، یعنی بہت زیادہ بلند نا، برتر. ذات تیری سب سے برتر ہے، سب سے بہتر ہے. تو اب اس کا بھی تلفظ آپ اچھی طرح اس کو تلفظ اور اس کی ادائیگی کریں گے تاکہ سننے والے کو صحیح اس کے مطلب مفہوم تک وہ پہنچ جائے. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. تسبیح ہر خشک و تر ہے، خشک خا کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، خشک و تر ہے. یا اللہ ہو یا اللہ. تیرا چرچا ہر گھر آنگن، صحرا صحرا گلشن گلشن. واصف ہر پھول اور ثمر ہے. یا اللہ ہو یا اللہ. خلقت جب پانی کو تر سے، رم جھم رم جھم، رم جھم رم جھم رم جھم نہیں رم جھم رم جھم، ریم کو ہلائیں گے نہیں، اس کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے. رم جھم رم جھم. بر کھا بر سے. اب بعض لوگ اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں بر خا، کھا کو وہ خا کا تلفظ اس طرح کو پرناؤنسیشن آتی ہے، آواز آتی ہے، تو آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. بر سے. ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے. یا اللہ ہو یا اللہ. رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمہ بار نسیم سحر ہے، نسیم میں سحر، نسیم میں سحر. ٹھیک ہے. میم کے نیچے زیر نسیم میں سحر ہے. یا اللہ ہو یا اللہ. بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے. یا اللہ ہو یا اللہ. بخش دے تو عطار کو مولا. عطار جو ہے یہ امیر اہل سنت کا تخلص ہے. تو آخر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یا اپنا نام استعمال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقدہ. یہ آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ اس کی بھی الگ الگ ڈیفینیشنز آپ کو تفصیل سے سمجھائی جائیں گی. یہ ہوگی اس کی پرناؤنسیشن، ادائیگی اور تلفظ. آئیے ہم اس کی طرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم اس حمد باری تعالیٰ کا یہ حصہ نہیں ہے، یہ ہم نے اس کے ساتھ اضافی خود سے ملایا. اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو، یہ ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تاکہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھایا جا سکے اور پڑھنے میں ذوق ملے. اور یہ چونکہ اللہ کا ذکر بھی ہے تو حمد باری تعالیٰ کے ساتھ جب اللہ کا ذکر ہو جائے تو یوں سمجھیں کہ مزید ذوق کو بھی ایک بار ذوق آ جاتا ہے. تو آئیے ہم اس کو ایک اضافی استائی کے ساتھ اس پوری حمد باری تعالیٰ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اب یہ دیکھا آپ نے، یہ ٹیمپو میں، ردھم میں ہے۔ ردھم کہتے ہیں مناسب وقفوں کے ساتھ، جس طرح ڈھول کی تھاپ، یہ مثال ویسے دینی نہیں چاہیے لیکن چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے دینا مجبوری ہے۔ ڈھول کی تھاپ جو ہوتی ہے نا، یہ ایک ردھم سے بج رہی ہوتی ہے، یعنی مناسب وقفوں کے ساتھ۔ اب ایک دفعہ جب اس کی ٹھاپ دھب ہوتی ہے تو دوبارہ پھر ایک خاص وقفے کے ساتھ دھب ہوتی ہے۔ اب اس کو بے ترتیبہ کریں گے نا تو بے ترتیب سے یہ پھر شور بن جائے گا۔ اب شور میں اور ردھم میں یہی فرق ہے، ردھم شور نہیں لگتا چونکہ وہ مناسب وقفوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے شور وہ بے ترتیبہ ہوتا ہے، کبھی اس کی آواز زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی، اس کے جو وقفے ہوتے ہیں وہ کم یا زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ردھم میں وقفے کم یا زیادہ نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی طرح کے وقفے رہتے ہیں۔ ردھم پہ الگ سے آپ کو ایک لیکچرز بھی مکمل دیا جائے گا۔ تو ہی مالک بحر و بر، یا اللہ ہو یا اللہ، اس استائی کے ساتھ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو سارا سمجھا دوں ایک دفعہ، آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح، پھر میں الگ سے بھی آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ریکارڈنگ کر کے سینڈ کر دوں تاکہ آپ پہلے سبق کو سمجھ لیں۔ جب یاد کرنے کی باری آئے گی تو یاد کرنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ الگ سے ریکارڈنگ بھی مل جائے گی اور آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، کریشنز کو، جگہوں کو، تلفظ کو، ادائیگی کو ہم نے پہلے سمجھ لیا، اب اس کی طرز کو سمجھتے ہیں۔ اضافی استائی لگا دی، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اب اس کی دو کریشنز ہیں، پوری کی پوری حمد باری تعالی صرف دو مرکیوں پہ سجے گی، ہو۔ اچھا بعض لوگ اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں ہو، اس طرح نہیں، ہو ہا اس طرح، ہا اس طرح نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ 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 ہو نہیں، اللہ 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 ہو نہیں، ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہی لفظ کو آپ نے گھمانا ہے، علیحدہ سے ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اس کو کہتے ہیں آس، یہ آہستہ کر کے چھوڑ دینا۔ اچھا اس کو توڑنا بھی نہیں، اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو، اس طرح توڑ کے پڑھیں گے تو ردم ختم ہو جائے گا، اس کو ملا کے پڑھنا ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ۔ اب اس کو دیکھا ہم نے آہستہ کر کے چھوڑ دیا، پہلے مرکی لگائی، دوبارہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کو دوبارہ دیکھیے گا، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی، یہ دیکھا آپ نے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی، اللہ کو، اللہ کی ہے کو ہم نے گھمایا، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری دفعہ جب ہم پڑھیں گے تو اس پہ آس لیں گے، یعنی اس کو آہستہ کر کے چھوڑ دیں گے، یہ جگہ نہیں لگائیں گے، کریشن یا مرکی نہیں لگائیں گے۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ اللہ۔ اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں انترا، آواز کو اٹھا کے پڑھنے کو، اس میں آپ آواز کو قدرے اٹھائیں گے۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے، تو ہی، اس میں آپ نے سانس کہاں پہ لینا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے، تو ہی، یہاں پہ رک گئے، یہاں پہ سانس لیا،
اس کے بعد آگے پڑھنا ہے. تو ہی خالق جن و بشر ہے، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، نام تیرا علیم علی ہے. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، نام تیرا علیم علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، نام تیرا علیم و علی ہے. اب اس کے بعد ہم نے جگہ نہیں لگائی. جگہ کیوں نہیں لگائی؟ جگہ لگا سکتے ہیں اگر مطلب لگانا چاہیں تو. دیکھیں میں آپ کو جگہ لگا کے دیتا ہوں، لیکن یہ لگانی نہیں ہے، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے لگا رہا ہوں تاکہ مطلب لگائی جا سکتی ہے. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، نام تیرا علیم علی ہے. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، نام تیرا علیم علی ہے. یہ جو ہے نا، یہ مرکی لگ سکتی ہے لیکن لگائیں گے نہیں. کیوں نہیں لگائیں گے؟ چونکہ یہ جو طرز ہے، اس طرز کا وزن کم ہے، اس طرز کا وزن کم ہے، جبکہ اس کے جو بقیہ اشعار ہیں اس کا وزن زیادہ ہے. تو جب ہم لگائیں گے مرکی یہاں پہ لگائیں گے تو یہ ٹیمپو ردم سے نکل جائے گی، لہٰذا ہم نہیں لگائیں گے. اب میری باتیں ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوں، لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں. اس کو جب آپ 2-3 نعتوں میں سیکھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ آ جائے گی. اور یہی بنیادی باتیں، اس کورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بنیادی باتیں سکھا کر بھیجا جائے تاکہ آپ آنے والی ساری کی ساری مرکیوں کو، نعتوں کو، طرزوں کو ملائیں، توڑیں، جوڑیں، نئی طرزیں بنائیں، نئی نعتوں پہ نئی طرزیں لگائیں، پرانی نعتوں پہ نئی طرزیں لگائیں، نئی نعتوں پہ پرانی طرزیں لگائیں، ان کو جوڑیں، نئی طرزیں، 2 طرزوں کو ملا کے نئی طرز بنا لیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اسی طرح سمجھ آئیں گی یہ بیسک کو سیکھنے کے بعد. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، نام تیرا علیم علی ہے. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، نام تیرا علیم علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. جی حضور. آگے ہم انترا ثانی پڑھتے ہیں. وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. تسبیح ہر خشک و تر ہے، تسبیح ہر خشک و تر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. تسبیح ہر خشک و تر ہے، تسبیح یہاں پہ سانس لے کے ہر خشک و تر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، سانس لینے کی یہ ترتیب ہوگی. آگے اگلا شعر پڑھتے ہیں. تیرا چرچا ہر گھر آنگن، صحرا صحرا گلشن گلشن، تیرا چرچا ہر گھر آنگن، صحرا صحرا گلشن گلشن. واصف ہر پھول اور ثمر ہے، واصف ہر پھول اور ثمر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے. ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ،
ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، ہر ایک پر. یہاں پہ رک کے پھر ہم نے سانس لیا، پھر ہم آگے چلے، رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. اگلا شعر پڑھتے ہیں. رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے، نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ گو یا اللہ. ٹھیک ہو گیا، آگے پڑھتے ہیں. بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے، جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ گو یا اللہ. اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو. اچھا، یہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی. میں نے آج جو ہے وہ یہ جس کو کہتے ہیں نا چاٹ، وہ دہی اور وہ چنے وغیرہ، تو ہمارے گھر میں جو بچے ہیں، بھتیجے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے چاٹ وغیرہ بنایا، مطلب ان کی کوئی سیلیبریٹ کر رہے تھے کچھ بچے آپس میں، تو مجھے بھی دیا تو میں نے کھا لی. تو دہی، ٹھنڈا دہی کھانے سے میرے گلے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ جیسے گلا بیٹھا بیٹھا سا لگ رہا ہے، پر پھر بھی میں نے آپ کو پڑھ کے یہ چیزیں بتائیں. اچھا، گلا کھولا کیسے جائے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کی جائے، یہ بھی انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو تفصیلی بتائی جائیں گی. لیکن ہم چونکہ پروفیشنلز تو ہیں نہیں، ہم تو ثواب سمجھ کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ مطلب کھٹا میٹھا کھا لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے. تو میں تو بلکہ میری تو یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم ثواب سمجھ کے نعت پڑھتے ہیں. تو میرا گلا اگرچہ بعض اوقات بہت زیادہ خراب بھی ہو، میں تب بھی محفل میں چلا جاتا ہوں. تو اگر نہیں کچھ جاننا چاہتا تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے چلے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو میں پھر بھی نعت شریف پڑھ لیتا ہوں. ویسے ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں، جو ہم سینئرز کے پاس بیٹھے ہیں، سینئرز یہ کہتے ہیں کہ جب گلا خراب ہو تو آپ نعت نہ پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ آپ کی جو پرفارمنس ہے اس میں فرق آئے گا. تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے چونکہ پڑھتا ہی نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں. تو میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ جب میرا گلا خراب ہوتا ہے تو میں تب بھی محفل میں چلا جاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں. اور مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آج ٹھیک نہیں تھی تو آج مزہ نہیں آیا. ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے دل میں کہتے بھی ہوں، لیکن مجھ تک یہ بات پہنچی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کہ کسی نے کسی کو کہا ہو یا کسی نے مجھے کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آج ٹھیک نہیں ہے تو آج مزہ نہیں آیا، آج سکون نہیں آیا، آج لطف نہیں آیا، آج ذوق نہیں ملا، آج آنسو نہیں نکلے. تو اس طرح نہیں ہوتا. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت خود ہی بیٹھ جاتی ہے. بہرحال یہ ضمناً ایک بات عرض کر دی. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی، پروناؤنسیشن بھی سمجھا دیں، کریشنز بھی سمجھا لیں، پڑھ کے بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی میں دیکھتا ہوں اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ایک الگ سے ریکارڈنگ کر کے سبق کی، جو آپ نے سبق سنانا ہے نا، یہ بھی سبق ہی ہے، لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ لمبا لیکچرز ہو گیا، آپ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں گے. سمجھ کے جب آپ جن چیزوں کو بار بار سن کے اپنے یاد کر کے سنانا ہے نا، وہ چونکہ مختصر ہے، تو ان چیزوں کو میں انشاءاللہ الگ سے ان اشعار کو پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا. باقی ان سب چیزوں کا اپنے خیال تو ضرور رکھنا ہے. اس لیے اب یہ دیکھیں ٹائم لگا کے میں نے ریکارڈنگ کی اور پھر آپ کو سینڈ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے، مجھے اخلاص عطا فرمائے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں مزید پیدا فرمائے. اور یہی دعائیں آپ سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آئیے آخر میں درود و سلام پڑھ لیتے ہیں، چونکہ درود و سلام کے بغیر ہماری زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے. چونکہ درود و سلام دلوں کو سکون دیتا ہے، روحوں کو سکون دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم.